بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ بلا شبہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ کو دی گئی نشانیوں کا ذکر ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرعون کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو جانا اس کا ذکر فرمایا، اور بنی اسرائیل کو جو حکم دیا کہ سرزمین میں رہو اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اور ان سے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اس کے بعد مشرکین کے اعمال و اقوال اور عقیدہ شرک کی تردید فرمائی اور بعض درمیان میں مامورات اور منہیات بھی ذکر ارشاد فرمائے، پھر مشرکین کے عناد اور تکذیب کا ذکر ارشاد فرمایا، اور اب سورت کے اختتام ہونے کے قریب اللہ جل شانہ بنی اسرائیل اور ان کے دشمن فرعون کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لیے اور تمام ہی منکرین کے لیے عبرت ہے۔ اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی واضح 9 نشانیاں عطا کی، پھر اس کے بعد ذکر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا کہ فرعون کو نصیحت کرو اور اس کی قوم کو اور اسے توحید کی دعوت دو، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل شانہ کی عبادت کی طرف موسیٰ کو اور اس کی قوم کو بلاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کے جنگل سے چھڑا کر مصر سے لے جاؤ۔ اس تمام باتوں کا ذکر اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرعون بہت بڑا چاپڑ تھا، اپنے آپ کو معبود کہلواتا اور منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بات کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انہیں چھوڑ دے میں ساتھ لے جاتا ہوں، تو فرعون نے بڑی جاہلانہ باتیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتایا، پھر جادوگر بھی بلائے اور مقابلہ کروایا، جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون نے ساحر یعنی جادوگر تو بتایا ہی تھا، مسحور بھی بتایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، اسی جادو کی وجہ سے تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مسحور کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تجھے جادو کا فن دے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے یہ عجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہیں صرف اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل فرمائی ہوئی ہیں، اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے، حق سے بھاگتا ہے، اس کا انجام برا تیرے سامنے آنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آ گئی، اب تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ فرعون نے ساری سنی انسنی کر دی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا، اور حضرت موسیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا وہ سب کا سب صحیح ثابت ہوا۔ فرعون پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے پر ہی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اسے اندیشہ محسوس ہوا کہ ان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکال دینے کا پروگرام بنایا۔ اس بات کا اشارہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفْزِزَهُم میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور ایک کو یہ بھی نقل کیا جاتا کہ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر
دیا جائے، یہ بھی زمین ہٹا دینے کی ایک صورت ہے۔ اور یہ کہ ان کے مردوں کو خوب کثرت سے قتل کریں اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے۔ اس کے پیش نظر بھی دوسرا معنی ظاہر ہو رہا ہے۔ فرعون اگر بنی اسرائیل کو جلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ علامہ قرطبی 2 معنی لکھتے ہیں، دونوں میں یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال فرعون کے ارادہ، مکر و تدبیر سب کا الٹ اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ اللہ جل شانہ اس کے تمام ارادے کو الٹ فرمایا اور انہیں سمندر میں ڈبویا۔ بنی اسرائیل پار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا۔ فرعون مصر سے بھی نکلا، حکومت بھی ہاتھ سے گئی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں مبتلا ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو۔ مصر یعنی مصر اور شام کی زمین میں رہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا، خواہ مصر میں رہو، خواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام فلسطین میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پسند تو کر لیا، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے میدان تیہہ میں گھومتے رہے اور 40 سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت یعنی قیامت کا وعدہ آپ پہنچے گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھا لیں گے کہ سب لفیف ہوں گے، یعنی قبور سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ سب ملے جلے ہوں گے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جمع کر لیے جائیں گے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ کافر قبروں سے اٹھ کر جب بدحالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جماعتوں میں گھس جائیں گے تاکہ ان کی لفٹ میں بچ جائیں، جس پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر کافروں کی جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جائیں گے اور مومنوں کی جماعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔ اس رکوع کے شروع میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی 9 نشانیاں عطا کی، ان نشانیوں سے یہ والی نشانیاں مفسرین نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ معجزات ہیں۔ نمبر 1 عصا، 2 ید بیضا، سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا۔ نمبر 4 فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہونا۔ 5 اور پھلوں کا کم ہو جانا۔ 6، 7 اور قوم فرعون پر ٹڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا۔ اور 8 نمبر پہ مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا ہو جانا۔ اور 9 ان کے برتنوں اور پینے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بھی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے انہی کو اس کے ذیل میں ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ان کے معجزات اور مثلاً پتھروں سے چشموں کا جاری ہو جانا ہے، من اور سلویٰ نازل ہونا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور موسیٰ نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے اللہ ہی نے نازل فرمائی، جو بصیرت کا ذریعہ ہیں۔ اور اے فرعون، میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن
من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، اور پھر اس نے چاہا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے، سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو سہو، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں جمع کر کے حاصل کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نُزِلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف بیان فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا، جس کے پاس آیا حق ہی کے ساتھ پہنچا، درمیان میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا۔ آپ کا اتنا ہی کام ہے، جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا، اللہ کے غضب کا اور دوزخ کا سزاوار ہوگا۔ آپ کو اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو جا بجا فصل رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد فرمانا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ اس میں جا بجا فصل ہے۔ ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیات میں اوقاف، فواصل اور صورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تاکہ سننے والے سمجھ سکیں اور حفظ کرنے والے یاد کر سکیں۔ مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں سے بعض باتیں رہ جاتی ہیں، ان کے سمجھنے اور یاد کرنے میں جو دقت ہوتی ہے، اس کا سامنا نہ ہو۔ اعلیٰ مقصد کا یہ معنی لیا جائے تو یہ اس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید کے حروف نہ کٹیں اور کسی طرح کی کمی و بیشی نہ ہو۔ فَرَقْنَاهُ کا یہ وہ معنی ہے جو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی یوں نقل کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حلال اور حرام بیان کرنا ہے۔ بعض حضرات نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ فَرَقْنَا فِي بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، یعنی ہم نے اس میں حق اور باطل کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا، امر اور نواہی اور احکام اور موعظ اور امثال اور قصص کو واضح کر دیا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسمان و دنیا پر پورا نازل کر دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصالح عباد بواسطہ حضرت جبرائیل 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لفظ تنزیل تفعیل کا
وزن ہے، اور یہ وزن اپنے بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑا تھوڑا کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نزلناہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، اور آپ فرما دیجیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ مخاطبین سے فرما دیجیے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ایمان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور انکار کا نقصان بھی تمہیں پہنچے گا، اور تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کا بقا اور اس کا دنیا اور جہان میں آگے بڑھنا اور پھیلنا کوئی تم پر موقوف نہیں۔ جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارا اللہ پاک ہے، وہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور پورا ہو کر آئے گا۔ یہ لوگ جو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہوئے گرتے ہیں، اور قرآن کا سننا ان کے لیے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین حق کی تلاش میں تھے اور آپ کے مبعوث ہونے کے منتظر تھے۔ جب آپ کی بعثت کا علم ہو گیا تو آپ پر فوراً ایمان لے آئے، قرآن کو سنا اور پڑھا۔ اس قرآن کو سنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نوازا ہے۔ وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے اندر اور زیادہ خشوع کو بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نجاشی اور اس کے حاضرین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ لفظ اذقان ذقن کی جمع جس کا ترجمہ ٹھوڑی لیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے چہرے مراد ہیں۔ سجدہ صحیح طریقے پر کیا جائے تو ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتی ہے، اس لیے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو صرف علم سے متصف ہو، اسے اس مرتبے تک پہنچنا چاہیے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہو، تواضع ہو کر بیٹھے اور عاجزانہ صورت اختیار کرے۔ جسے علم دیا گیا ہے لیکن اس علم نے اسے رلایا نہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے علماء کی یہ صفت بیان فرمائی کہ چہروں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہو۔ عبداللہ بن شیخ کا بیان نقل کیا گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں بھی ہے کہ اس میں یوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی پکنے کی آواز ہوتی۔ اللہ کے خوف سے رونا اہل ایمان کی خاص صفات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، اور یہ آنسوؤں کا نکلنا اللہ کے خوف سے ہو، پھر یہ آنسو اس کے چہرے پر گر جائیں تو اللہ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک تو وہ آنکھ جسے اللہ کے ڈر سے جو آنکھ روئی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی، یعنی جہاد کے موقع پر رات کو جاگتا رہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھ، اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ، یعنی گھر ہی میں رہ، بلا ضرورت باہر نہ نکل، اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہمارا رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ رونے کی حالت میں ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجیے کہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور نماز میں نہ تو زور کی آواز سے پڑھیے اور نہ چپکے چپکے پڑھیے، اور دونوں کے درمیان اختیار کیجیے۔ اللہ کہہ کر پکارا، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ نماز میں قرات کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھیے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یا اللہ یا رحمان ارشاد فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اے نئے دین والوں، دیکھو تو کہ ہمیں دو معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ یہ والی نازل ارشاد فرمائی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ جس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رحمان کہہ کر پکارنا، دو معبودوں کا پکارنا نہیں۔ معبود تو ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ دونوں اس کے نام ہیں، اور اسے جس نام سے بھی پکارا دیا جائے تو کوئی شرک لازم نہیں آیا۔ اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو، تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہو اور نام کئی ہوں۔ تمہارے عقیدے میں معبودوں کی ذاتیں بہت سی ہیں، اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہے، وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے جو نام لے کر اسے پکارا جائے گا صحیح ہوگا، شرک نہ ہوگا، کیونکہ یہ سب ایک ہی ذات پاک کے نام ہیں۔ اللہ جل شانہ کے 99 نام ذکر فرمائے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ابتدائے اسلام میں چھپ کر اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے، جس میں قرآن زور سے پڑھتے تھے۔ جب مشرکین قرآن سنتے تھے تو قرآن کو اور قرآن کے نازل کرنے والے کو اور قرآن کے لانے والوں کے برے الفاظ میں یاد کرتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نماز میں زور سے قرات نہ پڑھیں، جس سے سن کر مشرکین برے الفاظ کا ذکر کرنے کا موقع پا لیں، اور آپ نماز میں قرات کو آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ نہ سن سکے۔ آپ دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن نمازوں میں قرات جہر سے پڑھی جاتی ہے، ان میں اتنا جہر کافی ہے کہ اپنے مقتدی سن سکیں، اتنے زور سے جہر نہ کیا جائے
کہ کافروں تک بھی آواز پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کو اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کو برے لفظوں سے یاد کریں، اور یوں بھی جہر مغفرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چڑھ رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ پھر آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رات کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر گزرے، پھر صبح کو فرمایا کہ ابوبکر میں تمہارے قریب سے گزرا تو معلوم ہوا کہ تم پست آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی سی آواز اونچی کر کے پڑھا کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہارے قریب سے گزرا، تم اونچی آواز سے قرات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا میں اپنی بلند آواز سے اونگنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔